بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان سے افغان مہاجرین کا انخلا زور و شور سے جاری ہے۔ خاص طور پر پاکستان نے 31 اگست کی ڈیڈ لائن دی تھی اور اس ڈیڈ لائن کے ختم ہونے کے بعد تعداد میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ 1 ستمبر کے بعد کریک ڈاؤن کا اعلان تو کیا گیا، مگر افغانستان میں زلزلے کی صورتحال کی وجہ سے اس قدر آپریشن کا آغاز نہیں کیا گیا۔ اس کے باوجود زلزلے کے باوجود پاکستان سے افغان مہاجرین کی بے دخلی اس وقت مزید تیز ہو چکی ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ گزشتہ روز جو ہے ایک ہی دن میں 3 اگست کو کتنے افغانی پاکستان سے چلے گئے ہیں افغانستان، اور ان کی کیا تعداد ہے، اور پھر پاکستان میں افغانیوں کے حوالے سے جو ڈیٹیلز ہے، جو صورتحال ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ساتھ ساتھ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا میں تمام ادارے الرٹ ہو چکے ہیں افغان مہاجرین کو نکالنے کے لیے گزشتہ 2 روز قبل، مگر اب خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے یو ٹرن لیا گیا ہے، اور خیبر پختونخوا کے حکومت کا حیران کن موقف بھی ہے، اور یقیناً کچھ حد تک ان کا موقف درست بھی ہے، لیکن یہ موقف اگر آج پہلی بار ہوتا تو درست ثابت ہوتا، لیکن وہ ماضی میں بھی اس بات کو دہراتے رہے کہ بھائی افغان مہاجرین کو پاکستان سے نہ نکالا جائے۔ تو اب خیبر پختونخوا حکومت نے افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل فوری روکنے کا یہ مطالبہ کیا ہے، اور اس مطالبے میں مزید کیا کچھ کہا گیا اور اس کی کیا وجوہات بتائی گئی ہیں، وہ بھی اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ افغان مہاجرین کا انخلا ہو، پناہ گزینوں کا انخلا ہو، یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات ہو، یا پھر پاکستان افغانستان کے بارڈر میں کشیدگی، تجارت یا خطے کی بدلتی مزید جو صورتحال ہے، اس حوالے سے آپ ناظرین کو بروقت آگاہی مل سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کے انخلا میں سب سے زیادہ رکاوٹ خیبر پختونخوا حکومت ہمیشہ سے رہی ہے۔ اب پھر سے خیبر پختونخوا حکومت نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ افغان مہاجرین کا جو بے دخلی کا عمل ہے وہ فوری روکا جائے۔ صوبائی ترجمان ہے خیبر پختونخوا کے، وہ کہتے ہیں کہ غربت کے شکار ملک پر مہاجرین کی واپسی کا بوجھ ڈالنا اخلاقی طور پر درست نہیں ہے۔ صوبائی مشیر اطلاعات بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ انسانی ہمدردی اور خیر سگالی کے جذبے کے تحت افغان مہاجرین کی واپسی کے عمل کو فوری طور پر روک دینا چاہیے۔ اپنے بیان میں ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کا مزید کہنا ہے کہ افغانستان اس وقت تباہ کن زلزلے کے نقصانات سے دوچار ہے، اور پہلے ہی غربت کے شکار ملک کے لیے مہاجرین کی واپسی کا بوجھ برداشت کرنا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ زلزلے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والوں میں بڑی تعداد انہی افراد کی ہے جو واپس جانے والے مہاجرین ہیں۔ ایسے حالات میں افغانستان کی مدد کی جانی چاہیے، نہ کہ اسے مزید مشکلات میں دھکیلا جائے۔ اب بیرسٹر سیف صاحب کی اس بات سے میں بالکل ایگری بھی کرتا ہوں کہ جب وہاں پر اس طرح کی صورتحال ہے، افغان مہاجرین کے حوالے سے، افغانیوں کے حوالے سے، وہاں زلزلے نے بہت تباہی مچائی ہوئی ہے، 1500 کے قریب جو ہے مواتیں ہو چکی ہیں، لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، 5 سے 6000 لوگ زخمی ہیں۔ تو اس صورتحال میں یقیناً تھوڑا سا پاکستان کو اس پروسیس کو روکنا چاہیے، مگر یہ پاکستان وفاقی حکومت کو کرنا چاہیے، دیگر صوبوں کو کرنا چاہیے۔ لیکن خیبر پختونخوا حکومت تو پہلے دن سے ان کا یہ موقف رہا ہے کہ افغان مہاجرین کو نہ نکالا جائے، جو مرضی سے جانا چاہتا ہے اس کو جانے دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا یہ بیان موجود ہے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نہیں جانا چاہتے ہیں ان کو شہریت دی جائے۔ اگر آپ نے شہریت دینی تو پھر 70 سے 80 لاکھ، 1 کروڑ کے قریب افغانی ہیں، ان کو آپ کو شہریت دینا پڑے گا، پھر آپ کی آبادی کہاں جائے گی، آپ اس بات کا خیال بھی رکھیں۔ اگر اس ٹائم آپ افغانیوں کو نکالتے اور آج یہ مطالبہ کرتے تو یقیناً آپ کے مطالبے پر بہت زیادہ آپ کا مطالبہ جو وہ اسٹرانگ ہوتا، مگر اب آپ کا یہ مطالبہ اسٹرانگ نہیں ہے۔ لیکن حالانکہ اس کے باوجود ریاست کی جانب سے، حکومت کی جانب سے، فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے افغان مہاجرین کے انخلا پہ 1 ستمبر سے کریک ڈاؤن کا اعلان تو کیا گیا تھا، مگر اس کریک ڈاؤن پر باقاعدہ عمل درآمد شروع نہیں کیا گیا، اور اس کی وجہ بھی افغانستان میں زلزلہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ زلزلے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والوں میں بڑی تعداد ان افراد کی ہے جو پاکستان اور ایران سے واپس آئے ہیں۔ بیرسٹر سیف نے اس بات پر زور دیا کہ غربت کے شکار ملک پر مہاجرین کی واپسی کا بوجھ ڈالنا اخلاقی طور پر درست نہیں ہے، اور تباہ کن زلزلے سے متاثرہ افغانستان کے لیے مہاجرین کو سنبھالنا بہت مشکل اور ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت افغانستان کو بھرپور تعاون اور مدد کی ضرورت ہے۔ پڑوسی و مسلم ممالک ہونے کے ناطے یہ پاکستان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے بتایا کہ خیبر پختونخوا حکومت اپنے وسائل سے بڑھ کر افغان زلزلہ متاثرین اور زلزلہ زدگان کی مدد کر رہی ہے۔ مشیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے افغان سفیر سے ملاقات میں متاثرین کے لیے صحت کے مفت سہولیات سمیت ہر ممکن تعاون کی پیشکش کی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر 35 ٹرکوں پر مشتمل امدادی سامان بھی افغان حکام کے حوالے کر دیا گیا، اور یہ بہت اچھی بات ہے
کہ افغانستان میں جو زلزلہ متاثرین ہیں ان کے لیے امداد پوری دنیا سے کی جا رہی ہے، وفاقی حکومت کی جانب سے کی گئی ہے، امیر مقام صاحب وہاں پہنچا کے آئے ہیں، اس طرح کے پی حکومت کی جانب سے کی گئی ہے، تو اس طرح یقیناً یہ تو اچھا اقدام ہے، یہ ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ افغان مہاجرین کے انخلا کے حوالے سے جو پروسیس ہے اس میں ٹھیک ہے کچھ دن تک آپ روک سکتے ہیں، لیکن اس کو حتمی طور پر یا مکمل طور پر نہیں روک سکتے۔ اب زلزلہ کے باوجود پاکستان سے افغانیوں کا افغان مہاجرین کی بے دخلی میں جو پروسیس ہے وہ کچھ حد تک تیز ہو چکا ہے۔ افغانستان میں حالیہ زلزلے کے باوجود پاکستان نے افغان مہاجرین کی بے دخلی کا عمل تیز کر دیا ہے۔ صرف ایک روز میں یعنی 3 اگست کے روز کے آپ کو ڈیٹا لگ رہا ہوں 6300 افغان شہریوں کی پاکستان سے افغانستان واپسی ہوئی ہے۔ اگر آپ پچھلے عرصے میں دیکھا جائے تو گزشتہ اپریل سے یعنی یکم اپریل کو پاکستان نے باقاعدہ کریک ڈاؤن کا آغاز کیا تھا، تو اپریل سے مئی جون جولائی اگست یعنی 5 مہینوں کے اندر پاکستان نے 63,000 افغانیوں کو پاکستان سے نکالا ہے 5 مہینوں کے اندر۔ اب 63,000 جو پیو آر کارڈ ہولڈرز ہیں وہ افغانستان سے جا چکے ہیں۔ یکم ستمبر کی ڈیڈ لائن کے بعد ہزاروں رجسٹرڈ افغان مہاجرین پیو آر کارڈ ہولڈرز بلوچستان کا بارڈر چمن اور خیبر پختونخوا کے بارڈر ترکھم سے افغانستان واپس چلے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق جو ان کے متعلقہ ادارے ہیں مہاجرین کے حوالے سے، ان کے مطابق 2023 سے اب تک پاکستان نے 15 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کو بے دخل کیا ہے، واپس افغانستان بھیجا ہے، جن میں سے اس سال صرف 2025 میں 4,43,000 افغانیوں کو واپس بھیجا گیا، یعنی 4,43,000 یہ 5 مہینوں کے اندر۔ میں جو پہلے آپ کو بتا رہا تھا وہ جو 5 مہینے میں 63,000 والی وہ نہیں، وہ صرف پچھلے 1 مہینے کے اندر 63,000 گئے ہیں، لیکن پچھلے 5 مہینے کے اندر 4,43,000 افغانیوں کو پاکستان سے افغانستان بھیجا گیا ہے، نکالا گیا ہے، اور یہ پروسیس اب تو بہت زیادہ زلزلہ تھوڑا سا متاثرین کے بحالی ہو جائے تو اس کے بعد بہت سخت ہو جائے گا۔ پاکستان نے گزشتہ 4 دہائیوں سے افغانیوں کی میزبانی کی، سوویت یونین کی للکار سے لے کر 2021 میں طالبان کے قبضے تک، اور پھر 2001 میں امریکی جنگ سے جا کے 2021 میں افغان طالبان کی حکومت تک۔ اس تمام پروسیس کے اندر مختلف ادوار میں آنے والے افغانیوں کو پاکستان میں کام کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کے مواقع سمیت درجے کے استحکام بہترین ملا، اور پھر کچھ یہیں پیدا ہوئے اور پلے بڑے، جبکہ کچھ مغرب میں آباد کاری کے لیے راستہ بنا رہے تھے۔ تاہم پاکستان کی حکومت نے 2023 میں پرتشدد حملوں اور شورش کے واقعات میں اضافے کے حوالے دیتے ہوئے ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا۔ اب پاکستان کے اندر افغان مہاجرین کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ یقیناً حتمی مراحل میں پہنچ چکا ہے، اور پاکستان سے افغان مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے، اور اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے پاکستان کا موقف رہا ہے، جب بھی افغانستان کی حکومت سے ملاقاتیں ہوئی ہے تو اس دوران یہ موقف رکھا گیا پاکستان کی حکومت کی جانب سے کہ افغانیوں کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی ہوئی، افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، افغانیوں کی وجہ سے پاکستان کی معیشت میں بوجھ ہے۔ اب ان تمام پروسیس کے باوجود آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی یعنی بم دھماکے ہو، خودکش حملے ہو، چوریاں، ڈکیتیاں، اسمگلنگ، منشیات فروشی ہو یا پھر قبضہ مافیا کے سرگنا ہو، ہر اس کرائم کے اندر افغانی 100% نہ صحیح لیکن 90 سے 95% افغانی ملوث پائے گئے ہیں اس پورے پروسیس کے اندر۔ تو اس وجہ سے ہمیشہ پاکستان کی عوام کا یہ موقف رکھا ہے اور ان افغانیوں کو اسی لیے پاکستان سے نکالا جائے۔ اب یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ تمام افغانی اس طرح کے کرائم یا جرائم میں ملوث ہیں، لیکن بہت سارے افغانی اس طرح جرائم میں کرائم میں ملوث تھے، اور جس طرح میں آپ کو ایک اور ویڈیو میں بتاؤں گا کہ گزشتہ جو ہے وہ روز ایک ابن آباد سے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا، افغانی جو جال سازی کر کے اپنے آپ کو آرمی کا افسر بتا کر دھوکہ دہی کرتا تھا۔ اس طرح ہزاروں ایسے افغانی پاکستان میں تھے جنہوں نے ان تمام کرائم میں چوریاں، ڈکیتیاں، قتل و غارت، پیسے یعنی 5,000 لے کے لوگوں کو قتل کرتے تھے، اس طرح کی حرکتیں کی گئی۔ اس کے علاوہ آپ خاص طور پہ عید یا کسی تہوار کے دن آپ پارک میں جائیں تو ان افغانیوں نے جو گھن مچایا ہوا تھا اس پر بھی پاکستانی شہری بہت پریشان تھے، اور پاکستانی شہری اسی لیے افغانیوں سے نفرت کرنے لگے تھے۔ تو ناظرین، افغانیوں کا انخلا جاری ہے رضاکارانہ طور پر۔ بہت جلد افغان زلزلہ زدگان کی بحالی کے بعد پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جائے گا۔ لسٹیں تیار ہو چکی ہیں، تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، بس دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان کی جو زلزلہ زدگان ہیں ان کی بحالی کے کچھ دن بعد کس طرح پاکستان کریک ڈاؤن کا آغاز کرتا ہے۔ افغان مہاجرین کے انخلا کے حوالے سے یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔
مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔